اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ دنیا کی اس سے پاک بی بی میں نے نہیں دیکھی، دنیا کی پاک ترین بی بی ایسی خاتون کے بارے میں اس طرح کی باتیں، اور پھر عمران خان کا جو ہمارے اسپریچول گھر کا ایک بشرت خانہ سمجھتا ہے، باتیں سن کے مجھے نہایت دکھ ہو رہا ہے، کیونکہ اس جیسا بھلا آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، آبلے پڑ گئے زبان میں کیا، یہ جان ایلیا نے کہا تھا۔ لیکن دوستوں، یہ شعر مجھے پڑھنا پڑا ہے بشریٰ بی بی اور عمران خان کے عدت کے کیس کے حوالے سے۔ کیس کوئی ایک نہیں ہے، تقریباً 200 کیس اس شخص پہ کیے گئے ہیں۔ اس قابل ہے کہ اس پہ کیس کیے جائیں اتنے کہ یہ نڈھال ہو جائے، لیکن وہ نڈھال نہیں ہوگا، وہ ڈھال بنے گا اپنے عوام کی، اور آدھی ڈھال وہ بن چکا ہے۔ اور بس یہی کہتے ہیں کہ ڈیل کر لو تو ڈھیل مل جائے گی، لیکن نہ وہ ڈیل کرے گا نہ اسے ڈھیل ملے گی۔ اور اب تو اس حد تک گر چکے ہیں، اس حد تک گر چکے ہیں کہ اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ عزت کو عدالتوں میں، عورت کی حرمت کی بات کو عدالت میں پیاز کے چھلکے کی طرح چھیل چھیل کے اتار رہے ہیں۔ پیاز کو جب چھیلتے ہیں نا، تو اس کے چھلکے کا ذرا سا بھی حصہ اگر رہ جاتا ہے تو چھری سے کھرچ کھرچ کے اس کو نکالتے ہیں۔ یہاں کے بعض لوگ تو پیاز کی جو ایک چھلکے کے علاوہ پتلی سی لیئر ہوتی ہے، ایک تہہ ہوتی ہے، ایک پلاسٹک کی طرح جھلی ہوتی ہے، اسے بھی ہٹاتے ہیں۔ اسی طرح عزت کو، عورتوں کی حرمت کو، ان کے بنائے ہوئے اللہ کے نظام کو عدالت میں اسی طرح پیاز کے چھلکے کی طرح اتارا گیا ہے، اور لوگ حیران رہ گئے ہیں، لکھنے والے، بولنے والے اور عدالت کا عملہ، اہلکار اور جو صحافی وہاں موجود تھے، کہ ہمیں اس عمر میں کیا سننا پڑ رہا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم نے اپنی عورتوں سے بھی کبھی نہیں کی ہیں، ہم نے اپنے گھروں میں بھی نہیں کی، اور میرے گھر میں تو ہم نے اپنی ماں سے بھی کبھی نہیں کی ہے۔ یہ باتیں کرنے کی نہیں ہوتی ہیں جو اس وقت چھیلا جا رہا ہے عدالتوں میں، لیکن چپکے لوگ آپس میں یہ بات کر رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ علماء کرام کیوں چپ ہیں؟ ان کی زبان پر کیوں مہر لگی ہوئی ہے؟ ڈرتے ہیں، بالکل اسی طرح ڈرتے ہیں جس طرح وہ شخص جو ڈر گیا ہے، جس کو خاور مانکا کہتے ہیں، اور پھر اسے 6 سال بعد یاد آیا کہ اس کی بیوی کتنی خراب تھی اور کیا کیا کچھ کیا، جبکہ اس سے پہلے دنیا کے سامنے وہ گواہی اس کی عظمت اور اس کی عزت کی دے چکا ہے، اس کی تکریم کے بارے میں بات کر چکا ہے۔ یہ کیا ہے یہ سب؟ جو 6 سال پہلے جو شخص اس کی عزت و آبرو کی ضمانت دے رہا ہے، اس کی پاک دامنی کے بارے میں بات کر رہا ہے، وہ آج اس کے بارے میں کس طرح سے عدالت میں جا کے کھڑا ہو گیا؟ نہیں، یہ ایک اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے دکھا دیا کہ دیکھو ہم نے اس کو اس طرح عزت دی، اور جو پہلی بات ہے وہی صحیح ہے، ہم نے اس کو اس طرح عزت دی، اور اسی عزت دار خاتون کے حوالے سے ہم کس کو بے عزت کر رہے ہیں۔ یہ بہت باریک نکات ہے، اس کے تہ تک وہی لوگ پہنچ سکتے ہیں جو ان باتوں پہ غور کرتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں بلکہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ غور کرو، باتوں کو سمجھو، اللہ کی زمین پہ گھومو پھرو، اس کی نشانیوں کو دیکھو اور تلاش کرو۔ یہی سب ہے، ہمارے آگے پیچھے جو کچھ ہے یہی ہے۔ لیکن وہ ایک شخص ڈر گیا ہے۔ ہارون رشید معروف بزرگ صحافی کہتے ہیں کہ عمران خان کی کردار بن چکا ہے، اس کے قصے مائیں اپنے بچوں کو سنائیں گی نہیں، سنانے لگی ہیں۔ چھوٹے بچے جو ماؤں کی گود میں ہوتے ہیں، جنہیں گود میں لٹکا کر وہ ووٹ ڈالنے جاتی ہیں، جنہیں گود میں لٹکا کر وہ خبریں سنتی رہتی ہیں، آپس میں باتیں کرتی رہتی ہیں، وہی مائیں اب ان بچوں کو عمران خان کی کہانی سنا رہی ہیں۔ وہی نانیاں دادیاں اب عمران خان کے کردار کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ جب انہوں نے اپنی جوانی میں اسی شخص کو، اسی عمران خان کو، جس میں اب زمانے بھر کی برائی ہے، ایک برائی ہے، جو شخص اس سے وابستہ ہے اس کے اندر بھی برائی ہے، اگر عوام اس کو ووٹ دے گی تو وہ بھی بری ہے، وہ بھی خراب ہے، وہی شخص کو ان نانیوں دادیوں نے اپنی جوانی میں اسی پاکستان کا، اسی سلطنت کا، اسی ریاست کا نام پیدا کرتے ہوئے، نام بناتے ہوئے، دنیا میں اس کی شناخت کرواتے ہوئے دیکھا ہے۔
ان نانی اور دادیوں سے، ان نانا اور داداؤں سے کون اچھی بات، کون اچھی طرح یہ قصے کہانیاں سنا سکتا ہے؟ ان نئی نسل کو پھر کہتے ہیں کہ یہ نئی نسل، یہ برگر نسل، یہ ممی ڈیڈی نسل، یہ عقل سے پیدل، یہ اسی کے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ نہیں، ان کے پیچھے ان کے بزرگ ہیں، ان کے اساتذہ ہیں، ان کے اسکول کے وہ کردار ہیں جہاں وہ چندہ جمع کرنے آتا تھا اور پھر ان کو نظم و ضبط کی ٹریننگ، تربیت دے کے اور دوسروں کے لیے جینے کا راستہ بتا کے چلا جاتا تھا۔ اسی لیے تو آج وہ ایک دیومالائی کردار کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ اور کیا ہو رہا ہے؟ جتنا اس کے لیے برا کرتے جا رہے ہیں، کوئی بھی اس پہ یقین نہیں کر رہا ہے، کوئی بھی نہیں یقین کر رہا ہے۔ اور جو عقل سے پیدل لوگ ہیں، جن کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے، وہ بھی اب ترس کھانے لگے ہیں کہ یار ایسا بھی کیا، اتنا بڑا آدمی، تمہارے لیے وہ کچھ نہیں ہے، لیکن اس کا شاندار ماضی ہے، اس کا جاندار ماضی ہے، اس کا یادگار ماضی ہے، جسے تم کبھی نہیں بھلا سکو گے۔ اس کو کہیں سے بھی تم یاد رکھنے پر مجبور رہو گے، وہ تمہارے سامنے کھڑا رہے گا۔ اب تو وہ ایک چٹان کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ عزم میں، ہمت میں، حوصلے میں اور ڈٹ جانے میں اس کی مثال دی جائے گی، لیکن تمہیں کوئی یاد نہیں رکھے گا، تمہیں کبھی کوئی یاد نہیں رکھے گا۔ نہ کسی تاریخی حوالے سے، کسی نصاب کے کسی صفحے میں، کسی لائن میں تمہارا تذکرہ نہیں ہوگا۔ یہ بہت خوفناک ہے، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے بہت خوفناک ہے۔ اس میں نہ مذہب کی اہمیت ہے، نہ معاشرت کی، نہ سماجیت کی، نہ عزت کی، نہ آبرو کی۔ باقی جو ضروری لوازمات ہیں وہ تو زندگی گزارنے کے لیے ہے۔ جب زندگی کچھ ہے ہی نہیں، جب کسی کی زندگی کچھ ہے ہی نہیں، جب کوئی ہے ہی نہیں، کسی کا وجود ہی نہیں ہے، تو کون سی عزت اور کون سی آبرو؟ کیوں کہتے ہیں کہ ڈیل کر لو تو نہ کوئی عدت کا کیس ہوگا، نہ عدت میں نکاح کا کیس ہوگا، نہ اس غبن کا کیس ہوگا، نہ اس ٹرسٹ کا کیس ہوگا، نہ اس ہار کا کیس ہوگا، نہ اس گھڑی کا کیس ہوگا، نہ انگوٹھی تلاش کریں گے۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ کیس ہے ہی نہیں، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں القادر ٹرسٹ ایک کیس ہے، القادر ٹرسٹ کے نام پہ یہ غبن ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات کو پھیلانے کے لیے ایک ادارہ بنایا، جس میں دنیا بھر سے لوگ آ کے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے، پی ایچ ڈی کریں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو ریسرچ کریں گے۔ اور وہ کہتا ہے کہ اگر یہ جرم ہے محمد سے محبت تو پھر چڑھا دو پھانسی، مجھے دے دو سزا، مجھے، میں نے تو اس نیت سے کیا ہے۔ اس جج کو تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ ان لوگوں کی سمجھ اور عقل اور فہم کے آگے ایک لکیر کھنچ گئی ہے۔ اس لکیر کو اب کوئی نہیں مٹا سکتا۔ یہ لکیر ان کے نصیبوں پہ، ان کی عزت پہ، ان کے نام پہ، ان کی قابلیت پہ کھینچی جا چکی ہے۔ یہ تو اپنی موت سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گے، یہ سب کے سب مر چکے ہیں، یہ مرے ہوئے لوگ ہیں۔ لیکن ایک امید باقی ہے، وہ امید عوام کو ہے، اور اس شخص کو عوام سے ہے اور عوام کو اس سے ہے۔ دیکھیں ذرا صورتحال، آپ بناتے ہیں عدت کی مدت کا کیس، اس بڑی عمر کی عورت کی، یہ بھی نہیں کہ وہ کوئی نوجوان لڑکی ہو، اس کی آپ یہ عدت شادی اور عدت نکاح کے مسائل کھڑے کر رہے ہیں، اور عوام کیا کر رہی ہے؟ عوام اس کی دونوں کی، عمران خان اور بشریٰ بی بی کی تصاویر نکال کر اس میں لو سانگ لگا کے اسے پھیلا رہی ہے، اسے دنیا کو دکھا رہی ہے، خود بھی جھوم رہی ہے اور دوسروں کو بھی وہ گانے سننے پہ مجبور کر رہی ہے۔ انہوں نے تو آپ کی کسی بات پہ یقین ہی نہیں کیا۔ سچ کی خوشبو ہوتی ہے، سچ ہو تو اس پہ یقین کریں، سچ پہ یقین آ جاتا ہے۔ ایک غلط بات پہ، ایک کسی کے جھوٹ پہ اگر کسی نے یقین کر لیا تو آگے سے دو لوگ ایسے آ جاتے ہیں جو بتا دیتے ہیں کہ یہ بات ایسے نہیں، ایسے ہے۔ اور اب تو ایک سبزی فروش، ایک اخبار فروش، ایک دودھ والا، ایک چائے بنانے والا پختون بھائی بھی اپنے لوگوں کو سمجھاتا رہتا ہے کہ نہیں، یہ نہیں، ایسا نہیں، ایسا ہے، یہ نہیں، ویسا ہے۔ 3 اخبار پڑھیں تو طالب علموں کے سامنے ساری بات عیاں ہو جاتی ہے، انہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اب تو سب کچھ بک چکا ہے، ہر چیز بیچ رہے ہیں، یا تو بیچتے ہیں یا تو ڈیل کرتے ہیں۔ ڈیل کی جاتی ہے بشریٰ بی بی سے، عمران خان سے، انہیں پسند ہی نہیں ہے، اور بیچتے ہیں کیا، خریدتے ہیں کیا؟ اس وقت ووٹ خریدا جا رہا ہے۔ آپ اپنے ووٹ کو ہرگز نہ بیچیے گا، آپ کا ووٹ آپ کی زندگی کے لیے ہے،
آپ کا ووٹ آپ کے لیے ہے، آپ کے خاندان کے لیے ہے، آپ کے صوبے کے لیے ہے، آپ کی ریاست کے لیے ہے۔ آپ کا ایک ووٹ انہیں کک آؤٹ کرے گا، اور ایسا کک آؤٹ کرے گا کہ آپ اپنے آپ کو فتح کے نشے سے چور پائیں گے، فتح کے نشے میں ڈوبے ہوئے محسوس کریں گے۔ یا یہ ووٹ صرف آپ کا ہوگا، یہ ووٹ آپ کے خاندان کا ہوگا، یہ ووٹ آپ کے دوستوں کا، آپ کے رشتہ داروں کا، آپ کے محلے والوں کا، آپ کے علاقے والوں کا ہوگا۔ اس لیے ووٹ کی اہمیت کو سمجھیے اور ایک ووٹ سے فیصلہ کیجیے، اور ایک ووٹ سے یہ بتائیے کہ یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے آپ کو ناپسند ہے۔ کیونکہ جب بڑے بڑے علماء دین خوفزدہ ہو کے بیٹھے ہیں، منہ میں گھگنیاں ڈالے، تو پھر آپ تو ایک عوام ہے چونٹیوں کی برابر، آپ کو چونٹیاں ہی سمجھا جاتا ہے۔ چونٹی سمجھ کے آپ کو اپنے جوتے کے نیچے مسلنے کی بھی کوشش نہیں کی جاتی ہے، بلکہ اوپر سے جوتا ڈال کے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ آپ انسان ہیں، یہ ریاست آپ کی ہے، آپ یہاں کے شہری ہیں، آپ کو سارا حق چاہیے، اور ایک ووٹ سے آپ بتا دیں کہ آپ نے کیا کیا ہے اور آپ کو کیا چاہیے۔ بس یہی ایک ووٹ کی مار ہے۔ لیکن پھر وہی بات کہ جب اتنی بڑی بڑی ڈیل ہو چکی ہے لندن سے پاکستان آنے تک کی، تو پھر بہت کچھ گڑبڑ ہوگی، لیکن چلے گا نہیں، کیونکہ خدا یہ نہیں ہے، خدا ایک ہی ہے، اور اصل فیصلہ وہی کرے گا۔ لوگوں کو بڑی امیدیں ہیں، بظاہر تاریکی پھیلی ہوئی ہے، بہت مایوسی ہے، لیکن دل کے اندر ایک امید ہے۔ آپ بھی اسی امید میں شامل ہو جائیں اور اپنے ووٹ کا استعمال کریں، اپنے دوستوں کو بتائیں اور ووٹ دینے جائیں، وقت سے پہلے پہنچ جائیں، انتظار کریں، کسی کو کچھ نہ بتائیں، کچھ نہ پوچھیں کہ آپ کو کس کو ووٹ ڈالنا ہے، کس کو نہیں ڈالنا ہے۔ 8300 پر میسج کریں اور اپنا شناختی کارڈ نمبر ڈالیں، وہاں آپ کو ڈیٹیل آ جائے گی، وہ دیکھ لیں۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، تاکہ میرا اور آپ کا ایک ساتھ جاری رہے۔